انسان جو اعمال کرتا ہے تو اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرتا ہے، اے اللہ یہ جو میں ٹوٹی ٹوٹی عبادات کر رہا ہوں، انہی عبادات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اب انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس فرشتے کا نام ملہم ہے، الہام کرنے والا، اور وہ جو شیطان ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اسے وسواس کہا جاتا ہے، وسوسے ڈالنے والا۔ اب جب انسان زندگی کے اندر کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اسی وقت وہ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں نماز پڑھنے کے باوجود نماز کے اندر ہمیں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کی سوچیں آتی ہیں، اور حتیٰ کہ بعض اوقات وہ چیزیں کہ جو گناہ کی چیزیں ہیں، زنا ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کراہیت محسوس کرتا ہے، ناپسندیدہ اسے سمجھتا ہے، اس کے باوجود نماز کے اندر ایسے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ انسان جو نماز پڑھتا ہے، فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ میرے سامنے ہے، میں اس رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہوتا ہے گویا اس نے اللہ کے پاؤں میں سجدہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح انسان کے دل میں وسوسے خیالات آتے ہیں۔ اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان غیر نماز میں، اس کے علاوہ زندگی کے اندر ان اعمال کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، بد نظری کے اندر، چوری کے اندر، برے اعمال کے اندر۔ وہ جو نماز کے علاوہ جن چیزوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، انہی چیزوں کے وسوسے پھر نماز کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر انسان نماز کے علاوہ جو زندگی ہے اس کے اندر اسلام کو، دین کو، قرآن کو، رسول اللہ کی زندگی کو، مدینے کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے گا، اللہ کی ذات کا، اللہ کا دھیان رکھتے ہوئے وہ نماز کے علاوہ بھی وقت گزارے گا، اب نماز کے اندر اسے برے وسوسے نہیں آئیں گے، اسے نماز کے اندر خیالات نہیں آئیں گے۔ لیکن ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر ہی اسے ہر طرح کے وسوسے آ رہے ہیں، اس ڈر سے اسے نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ چور اسی گھر میں چوری کرنے کے لیے جاتا ہے کہ جس گھر کے اندر سامان موجود ہوتا ہے۔ اب وہ جو وسوسے اس دل کے اندر ڈال رہا ہے وہ اس وجہ سے ڈال رہا ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ اب اس ایمان موجود ہونے کی وجہ سے وہ شخص نیک عمل کر رہا ہے، اور شیطان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ انسان نیک عمل کیوں کر رہا ہے۔ اب وہ وسوسے ڈال کر انسان کو اس بات کے اوپر تیار کر رہا ہے کہ یہ جو نیک عمل کر رہا ہے اس نیک عمل کو چھوڑ دے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نماز یہود و نصارہ والی نماز ہے کہ جس نماز کے اندر وسوسے نہیں آتے، جس نماز کے اندر وسوسے نہیں آتے وہ نماز یہود و نصارہ والی نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایمان والا، ایک اللہ کے رسول کا امتی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے گا تو ضرور بالضرور شیطان اسے اس سے روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن انسان اپنے اس عمل کے اوپر ڈٹا رہے، اس کے اوپر پابند رہے، ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ شیطان وسوسے ڈالنے والا، اس کا جو وسوسے ڈالنے والا عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان بیٹھ کر یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، سوال کیا، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بتلائیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوا، لیکن وہ جو فرشتہ وہ تو نیک صفت تھا، لیکن وہ جو شیطان پیدا ہوا وہ میری صحبت میں رہنے کی وجہ سے،
وہ میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، اب اس کا وار مجھ پر نہیں چل سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت۔ اب وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزاری، وہ ابو بکر اور عمر جو آج بھی رسول اللہ کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، لوگ ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ شیطان جو وسوسے ڈالنے والا اللہ کی نبی کی صحبت اختیار کر کے مسلمان ہو گیا، تو ابو بکر اور عمر کی کیا شان ہوگی۔ تو اس لیے انسان نماز کے علاوہ کوشش کرے کہ جس طرح نماز کے اندر اللہ کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، آنکھ کا صحیح استعمال، کان کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، پورے کے پورے وجود کا صحیح استعمال ہے، جس طرح نماز کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح نماز کے علاوہ بھی وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہوگا تو اسے نماز کے اندر وسوسے اور خیالات نہیں آئیں گے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایک بزرگ کا واقعہ، اور وہ بزرگ عام انسان نہیں، جن کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اب واقعہ کیا ہے؟ سنیے واقعہ اور اس کی دلیل کہ انسان جب غیر نماز کے اندر اللہ کے احکامات کا پابند ہوتا ہے تو پھر وہ نماز کے اندر بھی اللہ کی نافرمانے والے خیالات اور وسوسے اسے نہیں آ سکتے۔